تک 55 سال تک کی یہ جو تعداد ہے یہ بہت بڑی تعداد ہے، بلکہ یہ تعداد مرد حضرات میں آج کے زمانے میں 70 سے 80% ہے۔ مگر دوستو افسوس اس بات کا ہے ساری تباہیاں اسی عمر کے لوگوں میں چل رہی ہے، بے روزگاری یہیں پر ہے، یہی عمر والوں میں ہے۔ اور سب سے بڑی چیز آپ غور کر کے دیکھیں، حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں مسلمان اتنا پیچھے اتنا برباد ہو گیا کہ مسلمان کبھی توجہ نہیں کر رہا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ آج کل ہمارا نوجوان پہلے کام کو جاتا نہیں، اور اگر چلا جائے جو کچھ بھی پیسے ملے اپنے شوق میں اڑا رہا ہے، اپنی گاڑی ہونا، منہ میں سگریٹ ہونا، داڑھوں میں گٹکا ہونا، شوق کو فلم ہونا، پھر اس کے بعد نعوذ باللہ من ذالک عیش و عشرت کے لیے گندی عورتوں کے ساتھ تعلقات ہونا اور ان کے اوپر پیسہ برباد ہونا۔ آج یہ شوق نے مسلمان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، ورنہ دوستو مجھے کہنے دو، اگر سارے مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کمانے والے اور اچھا گھر چلانے والے بن جائیں، خدا کی قسم یہ جتنی حکومتیں ہیں ان کو ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنا پڑے، لیکن ہم صرف اور صرف اپنے شوق میں مبتلا ہیں، تباہی میں مبتلا ہیں۔ میں تو کئی ایسے نوجوان بھی دیکھا ہوں جو مہینے کو 10,000 کماتے ہیں، مگر 10,000 روپے میں سے 10 روپے بھی اپنے گھر میں لے جا کے نہیں دیتے، کماتے ہیں اور اپنی عیاشی میں پورے پیسے اڑا کے رکھتے ہیں، پورے پیسے اپنی عیاشی میں، اپنے شوق میں۔ روزانہ کا ایک نوجوان کا خرچہ 200 400 500 روپے اپنے خرچے بنا کے بیٹھے ہیں۔ نوجوان کیوں یہ کر رہے ہو؟ کیا اس کا مقصد ہے؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے نوجوانوں، یہ بربادی سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو پسند فرمایا، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم اتنے غریب بن جاؤ کہ تمہاری بیوی محتاج ہو جائے، تمہارے ماں باپ بیماری میں لٹک کے مر جائے، تمہاری اولاد تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ حضور نے یہ نہیں کہا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اتنا ضرور کماؤ کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد کسی کی محتاج نہ بنے، انہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، انہیں کسی کے سامنے کٹورے لے کے نکلنا نہ پڑے، تمہاری بیوی کو اپنے آسرا بنانے کے لیے کسی اور خیر مرد کے سامنے جانا نہ پڑے، تمہارے بوڑھے ماں باپ کو اپنا علاج کروانے کے لیے کسی کی بھیک کی لائن میں ٹھہرنا نہ پڑے۔ حضور نے کہا تم کماؤ۔ لیکن نوجوانوں آج حق اور ایمان سے بتاؤ، ہمارے بچوں کی ہم فیس باقی ہے، اسکولوں کی فیس باقی ہے، اسکول سے بار بار بچوں کو بھیجایا جاؤ فیس لے کے آؤ، جاؤ فیس لے کے آؤ، جاؤ فیس۔ کلاس میں 40 بچے ہیں، 40 بچوں میں سے 4 بچوں کو نکال دیا گیا، بولے جاؤ فیس لے کے آؤ۔ 36 بچوں کے سامنے وہ 4 ذلیل و رسوا ہو گئے۔ پھر میں پوچھا کہ بھائی اتنی بڑی فیس ہے کہاں سے بنیں گے؟ پرنسپل صاحب سے پوچھا کتنی فیس ہے؟ انہوں نے جواب دیا مولانا 300 روپے فیس، 500 روپے فیس، 1000 روپے فیس۔ یہ کیسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کی 1000 روپے فیس نہیں بن سکتا؟ اتنی بری بات ہے میرے بھائی۔ بیوی پریگننٹ ہے، بیچاری دردوں سے، مصیبتوں سے، عذاب سے زندگی گزار رہی ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، ڈاکٹرز ریسٹ کے لیے کہتی ہے، لیکن اس کو ایک دواخانے میں اچھا بتائیں گے، اچھی دوا دلائیں گے تاکہ وہ ہمارے بچے کی ماں بننے والی ہے، ہماری اولاد اس کے ذریعے آنے والی ہے، اس کو سکون دیں گے۔ یہ فکر آج کے شوہر میں نہیں رہی، مصیبت کے عذاب میں مری تو مری، جان دے چھوڑ دیا اس کو، بیچاری 9 مہینے عذاب بن گیا، عذاب۔ وہ ماں دردوں کو برداشت نہیں کر کے پیدا ہونے والی اولاد جو اس کے لیے رحمت ہے، وہ اپنی اولاد کو کوسنے پہ مجبور ہو گئی، بددعا دینے پہ مجبور ہو گئی۔ اتنا بدترین وقت آج کی نوجوان نسل اپنے گھروں میں لا چکی ہے۔ ارے وہ بوڑھے ماں باپ جنہوں نے مصیبتوں سے اپنے خون کو دودھ بنا کر ہمیں پلایا، خون کو پسینہ بنا کر ہمیں پالا، آج وہ بیچارے بوڑھے ہو گئے، ماں کو شوگر آ گئی، باپ کو بی پی اور کینسر آ گیا، کڈنی پیشنٹ بن گیا، آنکھوں کی کمزوری آ گئی، گھٹنوں کا درد آ گیا، کمر تڑپ رہی ہے دردوں سے، رات بھر بیچاروں کو نیند نہیں آتی دردوں سے۔ منحوس بیٹا اپنے عیاشی میں روزانہ 500 روپے برباد کر رہا ہے، 100 200 روپے اڑا رہا ہے، لیکن بدبخت اپنے باپ کو کسی اچھے ڈاکٹر کرے، اپنی ماں کو کسی اچھے طبیب کرنے لے جا کر اس کا علاج کرا کر اس کو اچھی گولی دلا کے سکون کی نیند سلاؤں گا، دن کا چین بن جاؤں گا، اس بات کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔
بتاؤ نوجوانوں کیا یہ کام کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ کتنی بری بات ہے میرے بھائی. ارے تم کسی کے لیے نہیں کرے تو مت کرو بھائی. مسجد کو چندہ نہیں دیتے ہو مت دو. اللہ کا گھر ہے, اللہ سنبھالے گا. کم سے کم تمہاری جو ذمہ داری ہے, تمہارا بیٹا, تمہاری بیوی, تمہارے ماں باپ ہے, کم سے کم ان کا تو خیال کرو, ان کے ساتھ تو حسن سلوک کرو. کیسے نیند آتی ہے ان نوجوانوں کو جس کی بیوی اور جس کی ماں بستروں پر رات رات بھر دردوں سے تڑپ رہے ہیں؟ کیسا سکون ملتا ہے ان باپ کو جس کا بچہ اسکول میں فیس نہیں بن کے رسوا ہو رہا ہے, ذلیل ہو رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے, ذلت اٹھا رہا ہے؟ کیسا سکون ملتا ہے نوجوانوں؟ میرے پیارے بھائیوں, اللہ کا واسطہ آپ سے گزارش ہے, کسی کے لیے کچھ کرو یا مت کرو آپ کی مرضی, اپنی آخرت کی آپ فکر کرو, مگر کم سے کم تمہارے رب نے جو تمہارے حلقے میں, تمہارے گھر میں جن کو تم کو کفیل بنا کر پیدا کیا, کم سے کم ان کا تو خیال کرو. کریں گے؟ اتنی تباہ ہو گئی ہے, گھر میں دودھ والا دودھ لا کے ڈالتا, 5 تاریخ کو مہینہ ہوتا, 5 تاریخ کو بولتا 7 پیسے دیں گے جی جاؤ, بیچارہ ڈر کے جان دو بھائی نہیں ہوں گے, 10 کو دیں گے جی, ابھی کیا ہوا 5 تاریخ تو گئی, ابھی تو 10 ہی دیں گے جاؤ. 10 کو 15 کو آگے پوچھا, پھرا کے 25 تاریخ کو نکال کے پیسے دے رہے. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ بیچارے کا دودھ پی لیے لے کے اس کو پیسے نہیں دے رہے. آٹو والا بچوں کو آٹو میں لے کے آتا, اسکول چھوڑتا لے کے آتا, اس کے پیسے نہیں دے رہے. بیچارہ کام کرنے والا مزدور 1 مہینہ نوکری کرتے رہا صبح شام لطف پت ہوتے رہا, مہینہ ہو گیا, اس کی تنخواہ کی باری آئی, اس کو پھرا رہے, آج دیتا ہوں میاں, کل دیتا ہوں میاں, دی ابھی تو 10,000 تنخواہ, اس میں سے 2,000 دے رہے ہیں, 8,000 باقی, 2,000 دیے, پھر 6,000 باقی, پھر 2,000 دیے, 5,000 باقی. کیا ہے میرے بھائی؟ نوجوانوں, اللہ کے واسطے ایسا مت کرو, تم یہ کام کرنے پیدا نہیں ہوئے. یا اتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. حق اور ایمان سے ایک بات بتاؤ, ایک صحابی حضور کے پاس آئے, فجر کی نماز حضور سے مسافہ کرے, ان کے دستے مبارکہ حضور کے دستے اقدس کو چبھنے لگے. صحابی کے دستے مبارک چبھنے لگے حضور کے دستے مبارکہ. نوجوان سنیں پلیز, صحابی کے دستے مبارکہ چبھنے لگے دستے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے جیسے ہی چبھے ہاتھ کو پکڑ لیا, چھوڑا نہیں. حضور نے پکڑ کے یوں ہاتھوں کو دیکھا, پورے ہاتھ پر, انگلیوں پر, ہتھیلی پر پورے گٹھے آ گئے, گٹھے. رحمت للعالمین کو رہا نہ گیا. حضور نے پوچھا صحابی یہ گٹھے کہہ کے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کارپینٹر, بڑھائی جس کو ہم کارپینٹر کہتے ہیں, یا رسول اللہ میں بڑھائی ہوں, لکڑیاں کاٹتا ہوں, ان کو تراشتا ہوں, دروازے, گردے, بیلن بناتا ہوں, کھڑکیاں بناتا ہوں اور انہیں بیچتا ہوں, اور اسی سے میرا گھر بھی چلتا ہے, میری بیوی بچوں کو کھانا ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ قربان جائے, ساری کائنات نبی کے ختموں اور دستے مبارکہ کو چومتی ہے, مگر میرا نبی اس صحابی سے جب سنا کہ میں بڑھائی ہوں, محنت کرتا ہوں, لکڑی گھستا ہوں, اسے تراش کے دروازے, گردے, بیلن بناتا ہوں, جس کی وجہ سے میرے ہاتھ میں گٹھے آ گئے, مصطفیٰ نے ان ہاتھوں کو اٹھا کے چوم لیا, چوم کر کہا صحابی تیرا یہی عمل تجھے بروز محشر نبیوں کے ساتھ اٹھائے. حلال کی روزی اور محنت نبیوں کے ساتھ اٹھائے گی. دوست معمولی بات نہیں ہے میرے نوجوانوں. چبوتروں پہ بیٹھنا, 2 بجے رات تک بیٹھے, 4 بجے رات تک بیٹھے, دیوانے چیٹنگاں کر رہے ہیں, ہولے فیس بکا دیکھ رہے ہیں. کیا ہونے والا ہے میرے بھائی, کیا ہونے والا ہے؟ تمہارے کو اگر 1,000 لائک مل بھی گئے, کیا کرتے جی لائک لے کے؟ خبر میں لائک مل گئی تو بس ہے جی بھائی, کیا کریں گے یہ سب بیکار چیزیں؟ اس سے کیا ہونے والا ہے نوجوانوں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو میرے بھائی, ہم لوگ یہ کام کرنے پیدا ہو. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے ہم نے تو تمہیں بہترین امت بنا کر بھیجا ہے, تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو, اور بہترین امت اتنی گندی ہوتی ہے, اتنی تھرڈ کلاس ہوتی ہے. کئی نوجوان ایسے ہیں. اب یہ دوسرا موضوع ان لوگوں نے کہا ہے, دوسرا موضوع عرض کرتا ہوں. نوجوان ایسے ہیں آج بھی, 30 سال کے ہو گئے, 35 سال کے ہو گئے, 40 سال کے ہو گئے. کیا بھائی ماشاءاللہ کتنے بچے آپ کے؟ میں نے مولانا میری شادی چ نہیں بھی اب تک. ابھی کب کر لیتا رہے,
کب کر لیتا بھائی، کب کر لیتا؟ خبر میں جا کے کرتا شادی، کائی کو نہیں کرنی شادی، عذاب بنا دیے شادی، جہیز ہونا، فرمائش کے مطابق لڑکی ہونا، یہ ہونا وہ ہونا، عذاب بنا دیا۔ ایک صاحب کو بلا رہے، کیا بھائی ماشاءاللہ آپ کا بچہ اتنا بڑا ہو گیا، 28 سال کا ہوگا، اب تک آپ شادی نہیں مولانا ذرا سیٹ ہوئے بات کرتا ہوں۔ کہاں کا سیٹ ہوتا، آؤٹ ہو جا رہا ہوں نے، ابھی کون سی سیٹنگ کرنا ہے؟ بڑے بھائی اللہ اس کو پورا سیٹ کر کے بھیجا تو اس کی شادی کر۔ نہیں مولانا کماتا کرتا کچھ بھی نہیں، یاد رکھو کمانے سے شادی نہیں ہوتی، شادی سے کمائی ہوتی ہے۔ آپ بولے مولانا یہ کیا ہے نیا مسئلہ؟ ہاں اسی 6 مسئلے پورے، دین نہیں سمجھے تو یہ دیوانے باتیں ہوتے، دین سمجھنے والا نہیں کرتا۔ سنو دوستو، ایک صحابی حضور کے پاس آئے، آ کے بولے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان آقا، آپ مجھے اجازت دیجئے میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، کیونکہ طلاق دینے کی جتنے شرائط ہیں وہ شرائط میں سے کوئی ایک شرط ان کے پاس نہیں تھی، ان کی وجہ الگ تھی، دوسری تھی۔ حضور نے پوچھا کیوں طلاق دینا چاہتے ہو؟ بولے یا رسول اللہ میں اتنا مفلس ہوں، اتنا غریب ہوں کہ یا رسول اللہ میں خود کما کے نہیں کھا سکتا ہوں تو میری بیچاری بیوی کو بھی میں نہیں کھلا سکتا، میرے پاس مفلسی کی انتہا ہے، میں روزانہ کام کو جاتا ہوں مجھے کام نہیں ملتا، روزانہ محنت مزدوری کرتا ہوں پیسہ برابر نہیں ملتا، میرے مقدر میں بس اتنا ہے کہ صرف میں کھا سکتا ہوں، میری بیوی کو نہیں کھلا سکتا، آپ اجازت دیجئے میں اس کو طلاق دے دوں تاکہ وہ بیچاری کسی اور سے شادی کر کے کم سے کم سکھ کی زندگی تو گزارے۔ حضور مسکرا کے بولے صحابی تجھے طلاق کی نہیں اور ایک شادی کی ضرورت ہے۔ دین سمجھا رہا ہوں نوجوان، دین اسلام کیا چیز ہے۔ حضور مجھے طلاق کی نہیں تجھے اور ایک شادی کی ضرورت ہے۔ صحابی گئے، حضور کے صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، ایک پوچھنے کے لیے دوسری کا ایسا نہیں پوچھے، حضور آقا آپ کا حکم، گئے صرف شادی کرے۔ پہلے ایک کے کھانے میں آدھا انہوں کھا لیتے آدھا انہوں کھانا، ان کا پیٹ بھر رہا تھا نا ان کا بھر رہا تھا، تو بولے رسول اللہ ایک آدمی کا کماتا ہوں اس میں دونوں بانٹ کے کھا لے رہے ہیں، وہ بھی ٹینشن کے ساتھ۔ اب حضور بولے اور ایک کر لیا، 3 ہو گئے۔ پھر آئے بولے یا رسول اللہ جب آیا تھا تو تھوڑا سوکھا تھا، پورا سوکھ گیا، آخا اب تو کچھ بھی حالت نہیں رہی، بولے اب تو اور تباہ ہو گیا۔ حضور مسکرا کے بولے اور ایک شادی کرو، اور ایک شادی کرو۔ بولے سرکار حضور کے صحابی تھے، آمنہ کے لال پہ ایمان لائے تھے، ایمان لائے تھے، اور ایمان کا تقاضا سوال کی اجازت نہیں دیتا، حکم کی اجازت دیتا، حکم پر عمل کی اجازت دیتا۔ گئے اور ایک شادی کرے، اس کے بعد جو ان کی تیسری بیگم آئی اس کے خدم سے اتنی دولت آئی، اتنی دولت آئی، اتنی دولت آئی، انہوں اتنا کمانے لگے، اتنا کمانے لگے، اتنا کمانے لگے، جب تیسری بار حضور کے پاس آئے 70,000 دینار ٹوکرے میں بھر کے لے کے آئے۔ بولے یا رسول اللہ یہ میری طرف سے مدینے کے غریبوں میں صدقہ اور خیرات کر رہا۔ حضور نے کہا صحابی تو نے نبی پر ایمان لایا ہے، اللہ نے تجھ کو عطا کر دیا۔ یاد رکھو کمائی کے بعد شادی نہیں ہوتی، شادی سے کمائی آتی ہے۔ عورت کا خدم جب آ جاتا ہے تو کمائی آتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ جب اولاد پیدا ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں پہلے ذرا سیٹ ہو جاؤ، بعد میں انہیں تو سیرلیکس کو پیسے کہاں سے آئیں گے، لیکٹوجن کو پیسے کہاں سے آئیں گے، ہولے لیکٹوجن لینے کی تیرے کو ضرورت نہیں ہے، پیدا ہونے والا اپنا رزق لے کے پیدا ہوتا ہے، گھر میں آنے والی اپنا رزق لے کر آتی ہے۔ دوستو اللہ کے واسطے عورت کے مقام کو سمجھو، عورت منحوس نہیں ہے، عورت رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے، بیوی رحمت ہے۔ جب کسی کے گھر بیوی آتی ہے تو خدا کی قسم وہ صرف اپنی دولت اپنا کھانا لے کر نہیں، اپنے پورے سسرال کا کھانا لے کر آتی ہے، اپنی اولاد کا رزق لے کر آتی ہے۔ باپ جہیز دے کر بھیجتا ہے، مولا رزق دے کر بھیجتا ہے۔ اب ایک نکتہ اور عرض کرتا ہوں جہیز مانگنے والوں کے لیے، شادی کرو، اب میں بولا تو کل تم لوگ کر لیں گے، مگر بولیں گے 5 لاکھ دیے تو کرتا ہوں، 10 لاکھ دیے تو کرتا ہوں، 4 لاکھ دیے تو کرتا ہوں، یہ باتیں نہ کرو، یہ لوکل 3rd کلاس باتیں ہی۔ دیکھو آپ بتائیں مجھے، دینے والا، کھلانے والا، پالنے والا اللہ ہے کہ بندہ ہے؟ ہاں خالی بولنے کے باتیں نہیں، پکا بولو، 100% شور اللہ ہے، کنفرم
سبحان اللہ. تو پھر جب اللہ کھلانے والا، دینے والا، پالنے والا ہے تو پھر سسرے سے کئی کو منگنا؟ بولو نا جی بھائی، اللہ سے منگو. میں جماعت والوں کو بولا ہر جگہ اللہ 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 بولتا، شادی تو ملا بولتا. کیا بھی اللہ بول، دینے والا اللہ ہے نہیں ہے. اللہ کھلانے والا ہے، اللہ دینے والا ہے، تو پھر سسرے سے کہیں کو منگنا؟ اچھا چل فار ایگزامپل بھیونڈی کا ایک نوجوان سسرے سے 5 لاکھ منگ لیا. ویری گڈ پٹھے، زبردست، ڈھونڈ کے نکالا تو. 5 لاکھ منگ لیا، انہیں دیکھو دے دیا. کتنے دن کھاتا 5 لاکھ؟ 6 مہینے، 1 سال، 2 سال، 5 سال. اتنی چھ تیری زندگی. شادی ہو رہی 25 سال کی عمر میں، تیرے کو جینا ہے 85 سال. 60 سال کی زندگی تیری پڑی ہوئی ہے. 60 سال کھاتا 5 لاکھ. بولو بھائی، 5 سال کھائیں گا. سال کو 1 لاکھ بھی بولے تو 5 سال میں خلاص ہو گئے 5 لاکھ. اب 5 سال کے بعد کیا کرتا؟ بولے اللہ سے مانگتا ہوں. جب اللہ کے پاس آ کے مانگنے کو سجدے میں سر رکھ کے رہا، مولا نوکری دے دے، مولا تجارت دے دے، تو اللہ بولا میں آج اللہ بنا کیا دے رہا؟ میں تو جب بھی اللہ تھا جب تو سسرے سے مانگ رہا تھا، جب وہاں کہیں کو مانگا میرے سے مانگنا تھا. میں تیری بیوی کے مقدر میں 500 کروڑ لکھ کے بھیجتا تھا. تو 5 لاکھ دیکھ کے وہ کروڑوں کی دولت کو کہیں کو ٹھکرایا. اللہ یہ پوچھا تو مت مانگو میرے بندوں، بندوں سے نہیں مانگنا، اللہ سے مانگنا. کس سے مانگنا؟ خدا کی قسم بندہ دیا تو بھی کتنے دیتا جی؟ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 2 تولے سونا پائیں. فقیر انہیں کیا دیتا جی؟ اور خدا کی قسم مولا جب دینے بیٹھا تو قدموں کے نیچے سونے ابال دیتا، سونے ابال دیتا. دوستو اللہ کی ذات پہ یقین رکھو، منگ کے شادی مت کرو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے شادیاں کرو. شادیوں پہ توجہ دو، کیونکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں شادی ہر گناہ کو توڑ دیتی ہے. شادی ہر گناہ کو توڑ دیتی ہے. اور حضور نے کہا نکاح کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جاتا ہے. آج ہم لوگ زنا آسان کر دیا، اور ممبئی میں تو عام ہے بھائی. اللہم احفظنا، یہ ممبئی پہ اللہ رحم کرے بس، اور مسلمانوں کو اللہ بچا لے بس. یہاں پہ زنا کرنا بڑا آسان ہے، ممبئی میں زنا کرنا بڑا آسان ہے. اللہم احفظنا. میرے پیارے بھائیوں اللہ کے واسطے یہ گندی لتوں میں جا کے اپنی آخرت کو تباہ مت کرو. زنا کرنے والے کا رزق بھی کم ہو جاتا، زنا کرنے والے کی قسمت سے دولت اٹھا لی جاتی، زنا کرنے والے کا ایمان زنا کے وقت نکال لیا جاتا، زنا کرنے والا وقت سے پہلے مر بھی جاتا. بڑی عمر نہیں ہوتی زنا کرنے والا، بڑی بڑی عمر کا نہیں ہوتا. یہ سفید داڑیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چپیچ نہیں ہے، یہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے نصیب ہوئے سو ہیں. آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ سفید داڑیاں آپ بھی دادا بنے، آپ اپنے پوترے پاتریوں کی شادیاں دیکھیں، تو زنا کی لعنت سے بچو نوجوان. زنا عمر کم کرا دیتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی میری بات پر عمل کریں گے. کا وعدہ انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکاح کریں گے انشاءاللہ. اور حضور کیا ارشاد فرمائے؟ النکاح من سنتی. حضور کہہ رہے ہیں نکاح میری سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ میری سنت. فَمَن رَغِبَ عَنْهُ مِن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. اور جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا، جو بغیر شادی شدہ لٹکے رہا، حضور کہہ رہے وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے. اس کی میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس نے نکاح سے منہ موڑ لیا. دوستو نکاح کرو، نکاح کرو. اب ایک بات سن لو، آپ کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، روزانہ دیکھ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کس کو بچی دینا کس کو نہیں دینا، پھر کون سی بچی کرنا کون سی بچی نہیں کرنا. بس لاسٹ پوائنٹ سن لو دوستو. پریشان ہے کس سے نکاح کریں کس سے نہ کریں، کریں نہیں کریں، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، پریشان ہے. سن لو. ایک صحابیہ حضور کے دربار میں آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ میری بیٹی کا رشتہ فلاں لڑکے سے منعقد ہوا ہے،
چاہتی ہوں کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیں تو رشتہ طے کروں گی، آپ اجازت نہ دیں تو رشتہ توڑ دوں گی۔ بات چیت چل رہی تھی، حضور سے مشورے کے لیے آئی اور قربان جائیں آقا علیہ السلام نے ایک ہی بات پوچھی، تم وہ لڑکے سے رشتہ کرنا چاہتی ہو اپنی بیٹی کا؟ بولے جی ہاں یا رسول اللہ کرنا چاہتی ہوں، مگر آپ اجازت دیں۔ تو حضور نے اجازت دینے کے لیے کیا سوال کیا؟ حضور نے پوچھا کیا وہ لڑکا نمازی ہے؟ کہا یا رسول اللہ جی ہاں وہ نمازی ہے۔ حضور نے کہا دے دو۔ حضور نے پوچھا نوکری